دنیا ایک ایسے خطرناک موڑ پر کڑی ہے جہاں ایک چنگاری پورے خطے کو آگ میں دھکیل سکتی ہے۔ مشرق وسطی میں امریکہ، اسرائیل اور ایران آمنے سامنے ہیں۔ خلیجی ممالک میزائلوں کی زد میں ہیں، اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں، ایران کے حساس ٹھکانے نشانہ بن رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی دہلیز پر کڑی ہے؟ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان۔ ناظرین کرام، مشرق وسطی میں کشیدگی اس وقت انتہائی بلند سطح پر ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اندر حساس عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی قیادت اور فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کے دعوے سامنے آئے، جبکہ ایران نے ان حملوں کو کلی جارحیت قرار دیا۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ اسرائیلی دفاعی نظام نے متعدد میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا، تاہم کچھ میزائل شہری علاقوں تک بھی پہنچے، جس سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسرائیل میں ہنگامی حالت نافذ ہے اور شہری پناہ گاہوں کا استعمال بڑھ چکا ہے۔ امریکہ نے خلیج میں اپنے فوجی اڈوں کی سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ ایران نے عندیہ دیا ہے کہ اگر اس کی سرزمین پر حملے جاری رہے تو وہ خطے میں موجود امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے خلیجی خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات میں دفاعی نظام ہائی الرٹ پر ہے۔ بیشتر حملے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم خطے میں خوف و ہراس اور معاشی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ تیل کے عالمی منڈی شدید متاثر ہو رہی ہے، قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی اسٹاک مارکیٹس دباؤ کا شکار ہے۔ اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو عالمی معیشت کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اس وقت نقصان یک طرفہ نہیں بلکہ کثیر یکجہتی ہے۔ ایران، عسکری تنصیبات، اعلیٰ افسران اور انفراسٹرکچر متاثر۔ اسرائیل، شہری علاقوں پر حملوں سے جانی نقصان اور نفسیاتی دباؤ۔ امریکہ، خطے میں فوجی اخراجات اور اڈوں پر خطرہ۔ عالمی معیشت، تیل، تجارت، شپنگ اور سرمایہ کاری غیر یقینی صورتحال کا شکار۔ یعنی یہ جنگ صرف 3 ممالک تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کے اثرات عالمی سطح پر پھیل رہے ہیں۔ جنگ کے دوران انٹیلی جنس کا کردار فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور امریکہ کی CIA کو جدید ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ نگرانی میں برتری حاصل ہے۔ ایران کے اندر بعض حساس اہداف کی درست نشاندہی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ معلوماتی لیکیج یا اندرونی نیٹ ورک بھی متحرک ہو سکتے ہیں۔ تاہم ایران بھی خطے میں مضبوط انٹیلی جنس نیٹ ورک رکھتا ہے۔ اب تک کسی باضابطہ رپورٹ میں یہ ثابت نہیں ہوا کہ صرف جاسوسوں کی وجہ سے ایران کو نقصان ہوا، لیکن معلوماتی جنگ اس تنازع کا اہم محاذ بن چکی ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی شدت اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ سرحد پار کالعدم تنظیمیں حملوں میں ملوث ہے۔ اسی بنیاد پر بعض فضائی کارروائیاں کی گئی ہے۔ افغان طالبان حکومت نے ان حملوں کو خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سرحدی علاقوں میں جھڑپوں اور جانی نقصان کی اطلاعات ہیں، تاہم دونوں جانب سے اعداد و شمار میں فرق پایا جاتا ہے۔ خطے کے تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ کشیدگی طویل ہوتی ہے تو نہ صرف سرحدی امن متاثر ہوگا بلکہ مہاجرین اور معاشی بحران بھی شدت اختیار کر سکتا ہے۔ بھارت اس صورتحال کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ سرکاری طور پر بھارت نے براہ راست عسکری مداخلت نہیں کی، لیکن خطے میں اس کے اسٹریٹجک مفادات موجود ہیں۔ بھارت اسرائیل کا دفاعی شراکت دار ہے، جبکہ افغانستان میں بھی اس کے سفارتی روابط رہے ہیں۔ پاکستان نے حالیہ دنوں بڑھتی ہوئی علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجز کے پس منظر میں اپنے قومی موقف کو واضح، سخت اور دو ٹوک انداز میں پیش کیا ہے۔ وفاقی اداروں اور سیاسی قیادت نے بار بار تاکید کی ہے کہ پاکستان کی خود مختاری، سرحدی سلامتی اور وقار ناقابل تسخیر ہے، اور اگر کسی نے ملک کو میلی آنکھ سے دیکھا یا جارحیت کا ارادہ کیا تو اس کا صحیح، مناسب اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وفاقی سطح پر جاری بیانات میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امن، استحکام اور علاقائی تعاون کا خواہاں ہے اور جنگ یا تصادم کا ملک کوئی مسئلہ حل نہیں سمجھتا۔
لیکن قومی خود مختاری اور سالمیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور میری آنکھ دیکھنے والوں کے عزائم کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیادت نے واضح کیا کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ متحد ہے اور کسی بھی بیرونی خطرے سے ملک کا دفاع ہمیشہ پوری قوت سے کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ اور سیاسی رہنماؤں کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج تیار، مضبوط اور اپنے دائرہ کار میں دفاعی صلاحیتوں سے لیس ہے، جو کسی بھی جارح اقدام کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دشمن کے ناپاک عزائم کو پاکستان کی سرزمین پر کامیابی نہیں ملے گی اور وہ عالمی طاقتیں بھی جان لے کہ پاکستانی قوم اپنی سرحدوں اور وقار کے دفاع میں پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وفاقی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت، خود مختاری کے خلاف سازش یا سرحدی خلاف ورزی کو ناقابل برداشت سمجھتا ہے۔ پوری قوم اور افواج پاکستان ایک پیج پر کھڑی ہے، چاہے وہ داخلی سیکورٹی کے چیلنج ہو یا بیرونی خطرات۔ پاکستان نے ہر فورم پر امن، حل اور سفارتکاری کی حمایت کی ہے، لیکن قومی مفادات کے دفاع میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تنظیم ملی اور حکومت نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ قومی سلامتی کا دفاع کسی صورت کمزور نہیں پڑنے دیا جائے گا اور اگر کوئی طاقت پاکستان کی سرحدوں یا خود مختاری کو نقصان پہنچانے کا سوچے بھی تو اسے پاکستان کی بھرپور مزاحمت اور مناسب جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستانی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اس کشیدگی کو سفارتی اور انٹیلیجنس سطح پر اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تاہم اس حوالے سے کوئی مستند ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ کیا تیسری جنگ عظیم کا خطرہ موجود ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اگر ایران براہ راست امریکہ کو نشانہ بناتا ہے، اسرائیل ایران کے اندر مزید بڑے حملے کرتا ہے، خلیجی ممالک مکمل طور پر جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں یا روس اور چین کھل کر کسی ایک فریق کے ساتھ آ جاتے ہیں تو صورتحال عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ فی الحال بڑی طاقتیں مکمل عالمی تصادم سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ معمولی غلطی بھی عالمی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ اس وقت دنیا ایک انتہائی نازک مرحلے میں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع صرف علاقائی جنگ نہیں رہا بلکہ اس کے اثرات جنوبی ایشیا تک پہنچ چکے ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی کشیدگی، خلیجی ممالک کی بے چینی، پاکستان اور افغانستان کی سرحدی صورتحال، یہ سب مل کر ایک بڑے جیوپولیٹیکل طوفان کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر سفارتی کوشش تیز کرے تاکہ دنیا کو ایک ممکنہ تیسری عالمی جنگ سے بچایا جا سکے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائٹ پاکستان۔ اللہ حافظ۔